صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا اعتکاف الا فی مسجد جماعہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف جماعت والی مسجد کے علاوہ مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف اگر ہوگا تو وہ صرف ایسی مسجد میں جس مسجد کے اندر جماعت ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مسجد لہ مؤذن و امام فالاعتکاف فیہ یصلح۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ مسجد جس مسجد کے اندر امام اور مؤذن مقرر ہو، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسی مسجد کے جس کے اندر نہ اذان دینے والا ہو کوئی، نہ اس کے اندر کوئی جماعت کرانے والا ہو، نہ اس میں جماعت ہوتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اور اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خصوصاً وہ مسجد کہ جو مسجد جماعہ ہے، یعنی جس کے اندر جماعت ہوتی ہے، اس میں کم از کم ایک فرد کا بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ایک فرد بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے وہ جو مواخذہ ہے نہ بیٹھنے کا وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہ بیٹھا تو پوری بستی والے یا پورے شہر والے جتنے کو وہ مسجد لگتی ہے یا جتنے لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع ہی میں پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا، یعنی پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور تیسرا عشرہ جب آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف اس لیے کیا تاکہ شب قدر مل سکے، لیلۃ القدر کی رات مجھے مل سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف اس لیے کیا، لیکن پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر وہ آخری عشرے میں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شب قدر تلاش کرنا چاہتا ہے تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص یعنی پورے رمضان المبارک کے مہینے کا جو خصوصی نچوڑ ہے عبادتوں کا، اجر کا، محنت کا، ثواب کا، وہ لیلۃ القدر ہے۔ یعنی پورے ماہ رمضان مقدس کی جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، جو دل ہے، وہ شب قدر ہے، اور شب قدر اگر تلاش کرنی ہے تو وہ اعتکاف میں ملے گی۔ اگر بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اگرچہ رات کو لیٹا بھی رہے بالفرض، جیسا کہ آنے والی جو شب ہے 21ویں کی رات، یہ طاق رات ہے، ہو سکتا ہے اسی کے اندر شب قدر ہو، لیکن گھر ہم جا کر سو جائیں گے، لیٹ جائیں گے، وہاں سونے کی عبادت نہیں ہے، لیٹ جانے کی عبادت نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر ہر ایک لمحہ اگرچہ ساری رات بندہ سویا بھی رہے تب بھی اس کا ہر ایک لمحہ سونے والا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو سب سے بڑی اور عظیم بات یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن 10 دن اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ہر ایک لمحہ نیکیوں کے اندر گزرے گا، اجر و ثواب کے اندر گزرے گا، اور ہر ایک لمحہ گناہوں سے، برائیوں سے بچا رہے گا۔ کہ جب بندہ باہر ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، تو پھر گناہ بھی ہو جاتے ہیں، غیبت بھی ہو جاتی ہے، گلے شکوے بھی ہو جاتے ہیں، جھوٹ بھی بندہ بول دیتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور غلط کام ہو سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ جب بندہ مومن مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کبھی بھی اعتکاف کو قضا نہیں کیا، یعنی کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے ہو گیا ایسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کیا، تو اگلے ماہ رمضان مقدس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 روزہ اعتکاف فرمایا اور اس کی قضا کی، یعنی اتنا اجر و ثواب کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی پوری زندگی کے اندر اعتکاف ترک نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، خصوصاً وہ بزرگ یا نوجوان حضرات کے جو فارغ ہیں، ویلے ہیں، تو اگر وہ بیٹھ جائیں تو خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے۔
بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر بیٹھنا ہے تو صرف اجر و ثواب کی خاطر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ جو گھر میں بھی ویسے بھی گھر والوں پر بوجھ ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں تو کتنا اچھا ہے۔ جو کوئی کام نہیں کرتے، فارغ ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ماہ رمضان مقدس کے اندر اعتکاف کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ایک اور روایت کے اندر عمرے کا ثواب بھی ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک روایت کے مطابق ایک عمرے کا اور ایک روایت کے مطابق 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یعنی اس کے فضیلت ہی فضیلت ہے، اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔